عمران خان صاحب پر مقدمے چل رہے ہیں، غلط یا صحیح ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اور سیاسی استحکام بڑی دلچسپ چیز ہے. نہ شاید وہ جیل سے باہر آئیں گے، شاید تب بھی نہ ملے. ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. تو عمران خان صاحب تو خوش قسمت ہیں، ان کو جتنی بھی سزائیں ملی ہیں وہ ابتدائی عدالتوں سے ملی. نواز شریف صاحب کو جو سزا ملی تھی وہ انتہائی عدالت سے ملی تھی. 2 دفعہ موقع ملے گا صفائی پیش کرنے کا، اور میرا خیال ہے کہ ان کو بالآخر ان کو انصاف مل جائے گا. سر، نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ میرے پاس مسائل کی کنجی ہے. کنجی انہوں نے اپنے بھائی کو دے دی ہے ابھی تک کہ نہیں دی؟ نہ مسائل ایک دن میں پیدا ہوئے ہیں، نہ ایک دن میں حل ہو سکتے ہیں. کوئی چابی ایسی نہیں ہے جو فوری طور پر لگا دیں تو تالا کھل جائے. ابھی جو ایران کا اور اسرائیل کا معاملہ ہوا تو اس کا اثرات ہمارے اوپر بھی پڑے ہیں. پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے کہ آپ جنگ تو لڑ نہیں سکتے، نہ جنگ کا اعلان کر سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ جو ہے ان کی پشت پہ کھڑا ہے اسرائیل کی. تو امریکہ سے تو لڑائی پاکستان نہیں لڑ سکتا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون. ناظرین موجود ہیں اس ٹائم ہم پاکستان کے سب سے بڑے تجزیہ کار اور سب سے بڑے جرنلسٹ مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں یہ جاننا چاہتا ہوں، عوام بھی جاننا چاہتی ہے اور آپ کی زبانی، کہ سر کیا عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے سیاسی استحکام لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب پر مقدمے چل رہے ہیں، غلط یا صحیح جو قانون کے مطابق قائم ہوئے، اور عدالتوں میں ان کی سماعت ہو رہی ہے. تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ عدالتوں سے کیا فیصلے آتے ہیں تو ان کو ریلیف ملتا ہے. تو میں خیال جو ان کی سماعت ہوگی تو ان کو ریلیف ملنے کے امکانات موجود ہیں. اور سیاسی استحکام بڑی دلچسپ چیز ہے. نہ شاید وہ جیل سے باہر آئیں گے، شاید تب بھی نہ ملے، اور جیل کے اندر ہے تو تب بھی نہیں مل رہا. لیکن بہرحال ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. سر، یہ ویسے ریلیف ملنے کی توقعات کب تک نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ کیا لگتا ہے اس کو اور کچھ سالوں کے اندر اس کو لے کے جایا جائے گا کہ کچھ مہینوں کی یہ گیم ہوگی؟ دیکھیے، ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہ اپنی رفتار سے چلتا ہے. تو عمران خان صاحب تو خوش قسمت ہیں کہ ان کو جتنی بھی سزائیں ملی ہیں وہ ابتدائی عدالتوں سے ملی ہیں. تو نواز شریف صاحب کو جو سزا ملی تھی وہ انتہائی عدالت سے ملی تھی. سپریم کورٹ نے ان کو نااہل قرار دیا تھا. تو عمران خان صاحب جو ہیں ابھی لوور کورٹ میں ان کے فیصلے ہوئے ہیں کئی مقدمات کے، اور ان کی اپیل ہائی کورٹ میں ہوگی، پھر ان کی اپیل سپریم کورٹ میں ہوگی، اور بعض اپیلیں دائر بھی کر دی گئی ہیں اور بعض کی سماعت بھی ہو رہی ہے. تو ان کو اس طریقے سے 2 دفعہ موقع ملے گا صفائی پیش کرنے کا، اور میرا خیال ہے کہ ان کو بالآخر ان کو انصاف مل جائے گا. سر، نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ میرے پاس مسائل کی کنجی ہے. کیا سر وہ کنجی انہوں نے اپنے بھائی کو دے دی ہے ابھی تک کہ نہیں دی؟ یہ تو نواز شریف صاحب ہی بتا سکتے ہیں. نہ مسائل ایک دن میں پیدا ہوئے ہیں، نہ ایک دن میں حل ہو سکتے ہیں. کوئی چابی ایسی نہیں ہے جو فوری طور پر لگا دیں تو تالا کھل جائے. اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، ہمت کرنی پڑے گی، اور آہستہ آہستہ مسائل حل ہوں گے. اب یہ عمران خان صاحب تو اس وقت جیل میں ہیں، ان سے تو ہم پوچھ نہیں سکتے. تو نواز شریف صاحب سے پوچھ لیں آپ. سر، یہ مجھے ایک اور سوال کا جواب چاہیے جو آپ ہی دے سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ سر پاکستان اس ٹائم جتنی زیادہ بری طرح دلدل میں پھنس چکا ہے، اب یہ چھوٹے چھوٹے قرضے اور یہ چھوٹی چھوٹی آکسیجن کیا پاکستان کو دوبارہ سے گرو اپ کر سکے گی؟ دیکھیے، پاکستان ایک ٹریک پہ چل رہا ہے، اور IMF کا پروگرام جو نیا لینے جا رہا ہے اس کے دوست بھی اس کا تعاون کر رہے ہیں، سرمایہ کاری کی توقعات بھی ہیں، اور ہم اپنے خرچے بھی کم کر رہے ہیں، امپورٹس بھی کم کر رہے ہیں، ایکسپورٹ بڑھانے کی طرف توجہ دے رہے ہیں. تو سارے کام ملا کر تو پاکستان کو دلدل سے نکال لیں گے انشاءاللہ. کیونکہ مشکلات تو آتی رہتی ہیں نا. بیماری جو ہوتی ہے وہ بھی انسانی زندگی کے ساتھ ہے. کبھی بخار آ گیا، کبھی ڈائریا ہو گیا، کبھی جگر میں پرابلم ہو گیا، کبھی دل میں ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی. قوموں کا معاملہ بھی یہی ہے. تو پاکستان کے پاس پوٹینشیل ہے، وسائل ہیں، صرف مینجمنٹ کا معاملہ ہے. اور ہمارے جو اہل سیاست ہیں اگر وہ اکٹھے ہو جائیں اور مل کے بیٹھیں، جو مل کے نہیں بیٹھتے ان کا معاملہ ہے. تو لیکن بہرحال پاکستان جس راستے پہ جا رہا ہے اس توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی مشکلات پر قابو پا لے گا. سر، آٹے کو کم کر کے پیٹرول بڑھا دیا، یہ کون سی یہ مینجمنٹ یہ ٹھیک ہو رہی ہے سر؟ دیکھیے، گندم تو ہم خود پیدا کرتے ہیں اور پیٹرول پیدا نہیں کرتے. ابھی جو ایران کا اور اسرائیل کا معاملہ ہوا، اس سے پہلے یوکرین کی جنگ چھڑی، تو سب نے اس نے متاثر کیا ہے. تیل کی سپلائی کو، تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، تو اس کا اثرات ہمارے اوپر بھی پڑے ہیں. تو یہ بھی ہم سمجھنا چاہیے. اگر ہم یہ گاڑیاں امپورٹ نہ کرتے، کاروں پہ بیٹھنے کا مزہ نہ لیتے، اور پبلک ٹرانسپورٹ ہمارے یہاں استعمال ہوتی تو ہمارے لیے بہتر ہوتا. تو ہم نے اپنے خرچے بڑھائے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے.
भला पेट्रोल जो है उसकी कीमत हमारे बस में नहीं है, वो तो जब बैन अवी मार्केट में बढ़ेगी तो यहाँ भी बढ़ेगी, हम जितना भी वावेला करते रहें। सर फ़लस्तीन के मामले में पाकिस्तान की खामोशी को आप कैसे ले रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान खामोश नहीं है, पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है, एहतजाज कर रहा है, डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ा रहा है, लेकिन जाहिर है कि आप जंग तो लड़ नहीं सकते, न जंग का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो उनकी पुष्ट पे खड़ा है इसराइल की, तो अमेरिका से तो लड़ाई पाकिस्तान नहीं लड़ सकता। और आलम इस्लाम के दूसरे ममालिक जो हैं वो भी इस तरफ कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है। दुआ करें अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात कम कर दे और जंग बंदी मुमकिन हो जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने शामी साहब की गुफ्तगू सुनी है, कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।